بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض نماز کے بعد دعا کی شرعی حیثیت، خاص کر اجتماعی دعا، چونکہ اس سے متعلق ایک کلپ پہلے بیان ہو چکا ہے، ایک پارٹ پہلے گزر چکا ہے، یہ دوسرا پارٹ ہے، دوسری قسط ہے جس میں کچھ تفصیلات رکھی جائیں گی آپ حضرات کے سامنے اس مسئلے کی۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اس حوالے سے کچھ غیر معتدل نظریے ہمیں مل رہے ہیں۔ وہ غیر معتدل نظریات اور افکار کیا ہیں، پہلے وہ سماعت فرما لیں۔ مثلا نمبر 1، بعض حضرات کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا ہے ہی نہیں، وہ دعا کے قائل ہی نہیں ہے، انفرادی دعا کے بھی، بس فرض پڑھے اور اٹھو اور باقی اپنی سنتیں پڑھو اور چلے جاؤ۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ضروری ہے فرض نماز کے بعد آپ کو چاہیے کہ دعا کریں، اور پھر اس کے لیے وہ حدیث پڑھتے ہیں دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ کہتے ہیں مغز آپ نے حاصل ہی نہیں کیا اور چلے گئے، آپ کیسی نماز پڑھی آپ نے؟ تو وہ انفرادی دعا کو بھی لازم سمجھتے ہیں۔ تیسرا اس میں یہ نظریہ بھی سامنے آتا ہے جو مروجہ طریقہ کار ہے کہ جو ہمارے ہاں سلام کے بعد امام ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور مختصر سی جو مسنون دعا ہے وہی پڑھ لیتا ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام وغیرہ اس طرح کی دعائیں، تو مقتدی بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، تو بس مختصر سے چند سیکنڈ کے اندر ہاتھ نیچے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو بعض حضرات بدعت کہہ رہے ہیں، بدعت کہہ رہے ہیں، اور بعض اس کو بدعت قبیحہ اور شنیعہ بھی کہہ رہے ہیں اگر آپ فتاویٰ کو دیکھیں تو۔ نمبر 4، مروجہ اجتماعی دعا کو کچھ لوگ لازم سمجھتے ہیں، مروجہ اجتماعی دعا کو اس کو لازم سمجھتے ہیں۔ نمبر 5، بعض لوگ سنتوں کے بعد بھی دعا کو لازم سمجھتے ہیں، جیسے کہ جو ہے مکتب فکر بریلوی حضرات جو ہیں وہ اس کو لازم سمجھتے ہیں۔ اور نمبر 6، سلام کے بعد مقتدی امام کا پابند رہتا ہے دعا تک، یعنی دعا بھی کرے گا، اور بعض اس میں نمبر 7 یہاں تک چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب تک امام ہاتھ نیچے نہ کرے تو بس مقتدی اس کے ساتھ دعا مانگتے رہیں، اگرچہ وہ دعا بہت لمبی مانگے اور مقتدی جو ہے بےچارے تنگ بھی ہو جائیں تو پھر بھی اس کے ساتھ ہی رہیں، اور گویا وہ امام کی اتباع دعا میں بھی آخر تک جو ہے وہ لازم سمجھتے ہیں مقتدیوں کے اوپر۔ نمبر 8، فرض نماز کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے اور انفرادی طور پر کوئی دعا کرے تو ٹھیک ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یا اجتماعی دعا کرنا وہ کہتے ہیں یہ منع ہے۔ یہ بھی ایک طبقہ ہے جو بیان کر رہا ہے، خاص کر سعودیہ کے فتاویٰ عام طور پر اسی کے مطابق ہوتے ہیں۔ چنانچہ اہل حدیث حضرات ہمارے بھائی اور اسی طرح اہل حرمین شریفین والے وہاں آپ دیکھیں، ہمارے پاکستان کے ارشاد و توحید و سنہ والے ہمارے بھائی، اس طرح کے حضرات جو ہے، یا مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب ان کو دیکھ لیں، احسن الفتاویٰ، یا ان کے شاگرد حضرات یا ان کے ہم فکر حضرات جو ہیں، ان کے نزدیک یہی ترتیب ہے کہ وہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو ہاتھ اٹھا کے ہر نماز کے بعد اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ میں نے چند حضرات کے آپ کے سامنے کچھ نظریات رکھے، اب ہم میں اس حوالے سے کچھ تمہیدی باتیں پہلے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مثلا فرض نماز کے بعد دعا زیادہ لائق قبولیت ہے، جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا جو ہے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح اب دعا کا ثبوت تو آ گیا، اس لحاظ سے بھی صدی سے بھی زیادہ قبولیت کے لائق ہوتی ہے، بلکہ اسی طرح بہت سی احادیث سے آپ علیہ السلام سے فرض نماز کے بعد دعائیں مانگنا بھی ثابت ہے۔ آپ اعلیٰ السنن کو دیکھ لیں اٹھا کے، کفایت المفتی کو دیکھ لیں، احسن الفتاویٰ کو دیکھ لیں، اس طرح کی کتابیں ان میں آپ کو ملے گا، مراقی الفلاح کو دیکھ لیں، آپ البحر الرائق کو دیکھ لیں، ہندیہ کو دیکھ لیں، فتاویٰ ہندیہ عالمگیریہ کو، احسن الفتاویٰ کو دیکھ لیں، رسالہ استحباب الدعوات عقیب الصلوات اس کو دیکھ لیں، یا آپ جو ہے فرض نمازوں کے بعد دعا کی شرعی حیثیت مفتی عبدالمعبود کو یا مفتی محمد رضوان صاحب ان کی کتابوں کو دیکھ لیں، یا آپ اسی طرح جو ہے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی فیض الباری کو دیکھ لیں، مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ کو دیکھ لیں، مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد المکتوبہ اس کو دیکھ لیں، اس طرح کی کتابوں کو تو آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ پھر آپ حدیث کی کتابوں کو اٹھائیں تو آپ علیہ السلام کی دعائیں باقاعدہ نقل ہیں، جو آپ فرض نماز کے بعد دعائیں پڑھتے تھے، تو دعائیں تو نقل ہیں، دعائیں مانگنا تو ثابت ہے آپ علیہ السلام سے، تو آپ علیہ السلام بحیثیت امام تھے، وہ پڑھ رہے تھے۔ پھر دعا کے آداب میں یہ بھی ہے کہ آپ عام طور پر ہاتھ اٹھاتے تھے، دعا میں آپ کی ترتیب یہ ہوتی تھی، سوائے چند جگہوں کے جہاں پر ہاتھ نہ اٹھانا وہ زیادہ بہتر کہا گیا ہے، اور وہاں ہاتھ نہ اٹھانا جو ہے وہ اس کو زیادہ ثابت شدہ امر کہا گیا ہے۔
پھر اٹھانا بھی ہے اس میں، نہ بھی اٹھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جس طرح بھی ہاتھ اٹھائیں نہ اٹھائیں، تاہم اس کو لازم نہیں سمجھنا چاہیے، لازم سمجھیں گے تو پھر یہ درست نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ متعدد اہل علم کا اگر ہم رائے دیکھیں تو وہ فرض نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر ثابت نہیں ہو رہا آپ علیہ السلام سے، یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ لیکن ثابت نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھانا منع ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کا دعا میں عام طور پر ہاتھ اٹھانا معمول تھا، تو اس وجہ سے ہاتھ اٹھا لیے تو جائز بھی ہے۔ معتدل رائے کو دے، معتدل انداز میں انسان کو چلنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ میں نے کہا آپ علیہ السلام کا فرض نماز کے بعد دعائیں مانگنا ثابت ہے، آپ نے ترغیب بھی دی کہ زیادہ قبولیت کے لائق ہے، دعائیں مانگنا بھی ثابت ہے، مثلا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ پڑھتے تھے آپ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھتے تھے۔ اور اس کے بعد آپ پڑھتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، سے بخاری کو اٹھا کے دیکھ لیں، مشکات کو اٹھائیں، آپ کی بہت ساری روایتیں ہیں وہاں، بہت ساری روایتیں آپ کی دعاؤں کو وہاں بیان کر رہی ہیں۔ تو اب ذرا یہاں تھوڑا سا غور فرمائیں، خاص نقطہ ہے، عقلی نقطہ، وہ یہ کہ آپ علیہ السلام سے یہ دعائیں فرض نماز کے بعد کس نے نقل کی ہیں؟ صحابہ نے۔ تو صحابہ کیا ہوتے تھے؟ مقتدی، اور آپ علیہ السلام کیا ہوتے تھے؟ امام۔ تو آپ بحیثیت امام ان دعاؤں کو گویا آپ مانگ رہے ہوتے تھے، پڑھ رہے ہوتے تھے، اور صحابہ ان کو نقل کر رہے ہیں، تب نقل کر رہے ہیں کہ آپ نے اونچی پڑھی ہوں گی، سن کر نقل کی ہوں گی، ورنہ دل کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ اور پھر ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ حضور دعائیں مانگ رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، اور صحابہ کہیں ہمیں دعا کی کوئی ضرورت ہی نہیں، یا ہم حضور کے ساتھ دعا میں شریک ہی نہیں ہونا چاہتے، یہ تو ایک طرح کی گستاخی ہوگی، بے ادبی ہوگی، یہ یقیناً اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے ظاہر بات ہے صحابہ نے یہ دعائیں سنی اور پیچھے بیٹھ کے، اور آپ علیہ السلام کا عام معمول ہاتھ اٹھانے کا بھی تھا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے۔ تو یہ آپ ذرا کچھ نقشہ تھوڑا سا ذہن میں لائیں نا، تو آپ کے ذہن میں عقلی انداز سے بھی آ جائے گا کہ آپ علیہ السلام بحیثیت امام اس ترتیب سے دعائیں پڑھ رہے ہوں گے، مانگ رہے ہوں گے، صحابہ آپ کے پیچھے یوں ہاتھ اٹھائے اس ترتیب سے سن رہے ہوں گے، تو عقلی انداز سے بھی آپ اس نقشے کو ذہن میں لا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح نمبر 5، جب فرض نماز کے بعد دعا انفرادی صحیح جب مستحب ہے، تو بعد سلام امام جب ہر کوئی اپنی دعا کرے گا، یعنی امام اپنی دعا کر رہے ہیں، مقتدی اپنی دعا کر رہے ہیں، تو دیکھنے والے کیا کہیں گے دور سے؟ اس گویا سارے مل کر گٹھی دعا ہو رہی ہے، تو اجتماعی ہیئت تو ویسے بھی بن رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، علیحدہ سے بھی اگر دعا کر رہے ہیں تو پھر بھی اجتماعی ہیئت تو دور سے دیکھنے والے کو پتہ چل رہی ہوتی ہے۔ پھر کبھی امام بلند آواز سے اگر ترغیب کے لیے کوئی دعا پڑھ لیتا ہے، مانگ لیتا ہے، یا موقع مال کے مطابق، اور مقتدی آمین کہہ لیتے ہیں، تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں، اس اجتماع کو ہر نماز کے بعد لازم سمجھنا کہ یہ ضروری ہے، وہ نماز کا حصہ ہے کہ امام اور مقتدی اس طرح کریں، تو پھر یقیناً بدعت ہے، اور اس کا اعتقاد رکھنا بدعت ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ اور یہاں یاد رکھیں، ہو سکتا ہے کوئی یہ حضرات بھائی یہ کہہ دیں کہ بھائی چلیں اعتقاد تو نہیں رکھتا، لیکن یہ ہر نماز کے بعد عملاً التزام تو ہو رہا ہے نا۔ جی، اس کا حال یوں ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی امام اس طرح بھی کر لیا کرے کہ سلام کے بعد اپنی انفرادی ہیئت بنا کر خاموشی سے دعا کر لیا کرے، اور یوں ہاتھ پھر چہرے پر پھیر لے، تو مقتدی بھی آہستہ آہستہ سمجھ جائیں گے کہ کیا معاملہ ہے، وہ بھی اس میں چل پڑیں گے ساتھ کہ بھائی یہ کوئی خاص حیثیت کی ترتیب نہیں ہے، تبھی امام اس طرح کر رہے ہیں۔ یا کبھی جس کو بہت زیادہ شوق ہوا تو پوچھ بھی لے گا، تو امام کبھی کبھی عملی التزام کو ختم کرنے کے لیے اپنی ہیئت، ذاتی ہیئت، نہ کہ مقتدیوں کے لیے خاص طور پر، اس ترتیب سے بھی کر لیا کرے۔ تاہم ہر فرض کے بعد اجتماعی طور پر بلند آواز سے، یہ جو آج بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے لمبی لمبی دعائیں ہر فرض نماز کے بعد وہ ضروری سمجھتے ہیں اجتماعی طور پر مانگنا، اور اس میں مقتدیوں کا آمین اونچا اونچا کہنا، پھر مسبوقین کی نمازیں جو رکعتیں رہ چکی ہوتی ہیں ان کی نماز خراب کرنا، اور ایک لازم سی لزوم عادت بنا لینا لزوم کے ساتھ، خاص کر پھر دوسروں کو ملامت کرنا، تو کیوں اٹھ گیا تھا، تجھے بہت جلدی تھی، دعا میں کیوں نہیں شریک ہوا، یہ اور زیادہ غلط بات ہے۔ پھر بلند آواز سے آوازیں ملا کر جو ہے ذکر، اذکار، درود، یہ چیزیں دوام و التزام کے ساتھ اور فتوہ بازی کے ساتھ، فتوہ بازی کا بازار گرم کرتے ہوئے، یہ اور بھی زیادہ سنگین مسئلہ ہوگا، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دیکھیں قرآن کریم میں ہے سورہ اعراف میں آیت نمبر 55، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، مانگو تم اپنے رب سے، تم کس طرح مانگو؟ اس میں عاجزی کرتے ہو، تضرعا وخفیا، اور جو ہے چپکے چپکے، انہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔
تو تضرعاً کا مطلب عاجزی، اور آج کیا ہے رٹے رٹائے الفاظ ہیں، کوئی عاجزی نہیں، رٹے رٹائے الفاظ ہیں، اور آواز میں کوئی رونے دھونے کی یا عاجزی والی بات ہی نہیں ہے، گلے پھاڑ پھاڑ کے جو ہے وہ خطیبانہ شاپارے بنا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی مسجع مکفہ کلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آج کے اس قسم کے جو ہے جوشیلے اور اس قسم کے خطیب، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ تضرعاً کا لفظ ان کو پڑھ لینا چاہیے۔ وہ خفیہ، اور چپکے چپکے، ایسے نہیں ہے بلند باچھے پھاڑ پھاڑ کے، گلے پھاڑ پھاڑ کے خوب بلند آواز سے دکھلاوے کے لیے آوازیں نکالنا، اور جوڑ جوڑ کے الفاظ اور مصنوعی پرتکلف انداز اپنانا، دعائیں بنا بنا کر سجا جو ہے اس قسم کے سلسلے، یہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ نبوی الفاظ میں بھی کچھ لوگ تبدیلی کرتے ہیں۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام کو پڑھتے ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، پھر آگے اپنی طرف سے ملاتے ہیں سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، پھر اس طرح کی اور یعنی آپ علیہ السلام کے الفاظ کو تبدیل کرنا یا ان میں اپنی طرف سے اضافے کرنا، یہ سلسلہ بھی شروع ہے۔ تو اس میں اپنی ذرا انداز کو دیکھ لینا چاہیے کہ کس انداز سے ہم جا رہے ہیں، جو مناسب طریقہ ہے اس پر آنا چاہیے۔ اسی طرح جن فرائض کے بعد سنتیں ہیں تو بہتر ہے کہ آدمی مختصر سی فرض کے بعد دعا کر لے، سنت کے بعد مرضی ہے کہ دعا کرے یا نہ کرے، اس کی مرضی ہے۔ تاہم سنت کے بعد انفرادی دعا درست ہے، اجتماعی صورتیں جیسے اہل بدعت کی ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح عیدین کی نماز کے بعد بھی دعا بہتر ہے، جو ہے اصل یہی ہے، اور خطبہ کے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی نماز کے بعد دعا کر لے۔ تراویح میں بھی یہ ترتیب ہے، تراویح میں بھی اگر قرآن اس نے چونکہ قصہ پڑھا ہوتا ہے تو تراویح کے بعد بھی دعا اس ترتیب سے، لیکن لازم نہ سمجھے اس ترتیب سے کہ چلے جی کچھ حصہ قرآن کا پڑھے، اللہ جو ہے ہماری دعا کو قبول کر لے، اور خاص جو ہے وتر کے بعد کر لے دعا اس ترتیب سے۔ تو المختصر، امام کو بعد سلام عمومی طور پر صرف اپنی دعا کی آہستہ ایک ترتیب سے حیث سے اس کو جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے، اور کبھی کبھی تعلیم کے لیے یا کوئی خاص واقعہ پیش آئے تو بلند آواز سے اگر وہ دعا کر رہے ہیں، لوگ آمین کہتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تاہم پھر بھی کوئی بھی اپنے طور پر امام کے ساتھ ہی چلتا ہے تو اس کی مرضی ہے، نہیں چلتا چلا جاتا ہے تو کوئی اس پر ملامت نہیں ہونی چاہیے، اور ان کے ذہنوں میں اصل مسئلہ واضح ہونا چاہیے۔ کبھی کبھار اس مسئلے کو اصل نوعیت جو ہے امام کو چاہیے کہ وہ واضح کرتا رہے اس حوالے سے۔ تاہم جتنی گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی ہے، میں کچھ حوالے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ میری گفتگو کو سمجھ جائیں گے کہ وہ حوالوں کے ساتھ وہ کہاں کہاں وہ اس کے سلسلے میں کڑیے مل رہی ہیں۔ مثلا فتاوی تعلم دیوبند ایک فتویٰ ان کا جو ہے فتویٰ موجود ہے، وہ اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ جمعہ کے فرائض کے بعد امام جو ہے جہراً اونچی دعا جو آواز سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، تو کیا اس صورت میں ہمیں ان کے ساتھ لازمی طور پر شریک ہونا چاہیے؟ تو فرماتے ہیں امام کو چاہیے کہ وہ سرن جنا آہستہ جو ہے وہ دعا کا معمول بنائے، کیونکہ آہستہ دعا کرنا ہی زیادہ مسنون ہے، یہ مسنون ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں سلام پھیرتے ہی امام اور مقتدی کا تعلق چونکہ ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا شرکت و شمولیت مزید اس کے ساتھ ضروری نہیں ہوتی، اور لہٰذا مقتدی بغیر دعا کے اٹھ جائیں یا مختصر دعا کر کے اپنی سنتوں میں مشغول ہو جائیں، یا امام کے ساتھ ان دعاؤں میں شریک ہی رہیں، لیکن نظریہ یہ رکھیں کہ یہ کوئی لازم نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ شاید مجمع میں جو لوگ آمین کہہ رہے ہیں کسی ایک اللہ والے کی آمین پر سب کی بخشش ہو جائے، تو یہ تبرک کی نیت سے اس ترتیب سے شامل ہو سکتے ہیں۔ جامعہ بینارو ٹاؤن کا جو ہے فتویٰ کراچی والوں کا، وہ جو ہے ایک فتوے میں فرماتے ہیں کہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد ذرا اطمینان سے کچھ تسبیحات ذرا کر کے پھر جو ہے وہ لمبی دعا وہ سنت ہے، یعنی آپ علیہ السلام پہ ایسی امام ہوتے تھے تو اس لحاظ سے وہ کہی جا رہی ہے بات، اور بقیہ 3 نمازوں میں مختصر دعا کرنا اور وہ سنت ہے، یہ امام کے لیے کہا جا رہا ہے۔ مقتدیوں کا مسئلہ وہی ہے جو میں پیچھے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اسی طرح معجم کبیر علامہ طبرانی کی جو کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر 129 جلد 13 اور حدیث نمبر 324، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا نماز سے فارغ ہونے سے قبل ہی وہ ہاتھ اٹھائے دعا کر رہا ہے، تو وہ نماز سے فارغ ہوا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ علیہ السلام، تو ترتیب یہ آپ علیہ السلام کی یہ تھی کہ آپ نماز سے فارغ نہ ہوتے تو اس وقت تک یعنی دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھاتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہوتے، تو آپ جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو پھر ہاتھ اٹھاتے۔ یہ دیکھیں ہاتھ اٹھانے کا ذکر بھی آ رہا ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کا عمل نقل فرما رہے ہیں۔
اسی طرح حضرت، اور ظاہر بات ہے آپ جو حیثیت امام ہاتھ اٹھا رہے تھے، ہاتھ اٹھانے کا ذکر بھی آ گیا. پھر ہاتھ اٹھانے کا عام معمول دیکھ لیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب تمہارا رب حیا والا ہے، کریم ہے، اپنے بندہ سے حیا کرتا ہے کہ جب وہ اپنے بندے جو ہے جب وہ اپنے ہاتھوں کو وہ بندہ اس کے سامنے اٹھاتا ہے تو اس کے وہ اللہ حیا کرتا ہے کہ ان کو خالی واپس کر دے. پھر حضرت مالک بن یسار سے روایت فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم اللہ سے دعا کرو تو ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو سے کرو، ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے ایسے اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے، ہاتھوں کی پشت نہ کرو، ایسے نہ کرو. اور اسی طرح عبداللہ بن عباس عنہ کی روایت میں بھی یہی مضمون ہے، اور ساتھ یہ بھی آیا ہے کہ دعا کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لو، دونوں ہاتھوں کو. اور حضرت صاحب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آپ دعا کرتے آپ علیہ السلام اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور فارغ ہوتے تو دونوں کو چہرے پر پھیر لیتے. دیکھیں ہاتھ اٹھانے کے ذکر بھی، چہرے پر ملنے کے بھی، اور پھر پیچھے ایک روایت میں فرض نماز کے بعد بھی ذکر آ گیا. اسی وجہ سے علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فیض الباری میں اور مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فتاوی میں فرما رہے ہیں کہ فرائض کے بعد موجودہ ہیئت کے مطابق اجتماعی دعا کرنا جیسے آج ہمارے ہاں ہے، اس کو سنت مستمرہ تو نہیں ہے. سنت مستمرہ دائمہ کا کیا مطلب ہے؟ ایسے یہ نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام سے باقاعدہ مستند اور مصرح روایتوں میں اس طرح آیا ہو، لیکن چونکہ یہ اس کی اصل ثابت ہے، اصل اسی طرح کے جو میں نے پیچھے دلائل بیان کر دی اس حوالے سے، اس لیے اس کو بدعت تو نہیں کہا جا سکتا. اس کو بدعت کہنا غلوب ہے، خواہ مخواہ کا غلوب ہے، زیادتی ہے دین میں. تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں انسان کو اپنے اعتقاد اور نظریہ وہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے، امام کو بھی صاف کرنا چاہیے اور مقتدیوں کو بھی اپنا نظریہ اس حوالے سے، اور پھر اس میں جو صورت بھی مقتدی کو آسان لگے یا جس طرح ساتھ شریک ہونا چاہے یا علیحدہ سے، اس ترتیب سے اس کو چلنا چاہیے. امام کو بھی اس مسئلے کو ساتھ واضح کرتے رہنا چاہیے، نہ اس میں دعاؤں پر بہت زیادہ زور دے کہ فتوے لگانا اور اسنا، اور نہ ہی اس کو بالکل جو ہے ہر لحاظ سے بدعت اور قبیح اور شنیع قرار دے دینا. یہ چیزیں اعتدال سے ہٹی ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کے عمل کرنے کی